السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم آج اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسرا پارہ اس کا نصف ہمارا ہو چکا تھا، سورۃ البقرہ ہے اور اس کا آیت نمبر 203۔ یہاں سے ہماری تفسیر کا آغاز ہوگا۔ یہاں اللہ رب العزت نے گنتی کے دنوں کا تذکرہ کیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ رب العزت کو جو گنے چنے دن ہیں ان میں یاد کرو۔ یہ کون سے دن ہیں؟ یہاں ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں، یعنی 11، 12، 13 ذوالحجہ۔ اور یہاں حج کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ حج جب آ جاتا ہے تو پھر مینا میں ہوتے ہیں وہ گزارے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، مسجد والے اسے سنتے تو وہ بھی تکبیر کہتے تھے، اور بازار والے بھی تکبیر کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ مینا میں تکبیرات کی گونج پیدا ہو جاتی تھی۔ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا قربانی کے دن تکبیریں کہا کرتی تھیں، اور خواتین بھی مردوں کے ساتھ تشریق کے راتوں میں تکبیریں کہا کرتی تھی، جیسے کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ عرفہ کی صبح سے لے کر 13 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے تک کا وقت جو ہے نا، یہ قربانی کے دن اور ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ اور قربانی کے دن میں اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے، یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ جو تو 11 اور 12 کو جمرات کو کنکر مار کر چلا جائے تب بھی جائز ہے، وہ 13 کے کنکر 12 ہی کو مارے گا، اور اگر کوئی مینا میں ایک رات اور گزارنا چاہے تو وہ 13 کی رات گزار کے 13 کے کنکر اگلے دن مار کے جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ دل میں تقوی موجود ہو اور حج کے احکام خلوص سے نیت سے ادا کرنے والا ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 204 میں، تو اس میں خلاصہ یہی ہے نا کہ 11، 12، 13 یہ 3 دن مینا میں آخری گزارنے ہوتے ہیں حج کے بعد، تو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص 13 ذوالحجہ کی رات نہیں گزارنا چاہتا تو وہ 12 ہی کو 13 کے کنکر مار کے جا سکتا۔ اسلام نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا آپ نے 13 کی رات بھی مینا میں گزاری۔ اس کے بعد اگلی آیت 204 میں فرمایا لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھاتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، جو بندے بڑے تیز ہوتے ہیں اور سخت جھگڑالو ہوتے ہیں۔ ان بسا اوقات انسان کو ایک شخص بڑا اچھا لگتا ہے لیکن وہ بڑا جھگڑالو ہوتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے حقیقت میں اچھا نہیں ہوتا۔ گویا کہ یہاں سے آیت نمبر 204 سے 206 تک یہاں اللہ نے منافقین کے اوصاف بیان کرنا شروع کیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے لوگ موجود تھے جن کے دلوں میں نفاق پایا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور اسلام کو نقصان پہنچانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب تفاسیر میں ان آیات کا مصداق یا شان نزول یا سبب نزول جو بیان کیا گیا وہ اخنس بن شریک ثقفی کا نقل کیا گیا۔ اخنس بن شریک الثقفی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے؟ بول چال کے لحاظ سے آپ کو بڑا ہی اچھا لگتا ہے، لیکن یہ بندہ صحیح نہیں ہے، بندہ منافق۔ لیکن یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ آیت صرف اس کے لیے نازل نہیں ہوئی، آج بھی جس بندے کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے اخنس بن شریک والی، تو وہ بھی اس کا مصداق ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ جتنی روایات میں اخنس بن شریک کا تذکرہ آتا ہے نا، وہ ساری کی ساری روایت کسی نہ کسی حوالے سے سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ جی، تو بہرحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی وہ آدمی تھا یہ بھی منافق، تو کسی بھی منافق کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو پھر اگلی آیت 207 میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رضا الہی کی خاطر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کو ایسے لوگ بڑے ہی پسند ہیں۔ آیت نمبر 208، اس میں فرمایا کہ اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جائے۔ یہ اب کمزوری ہے ہم مسلمانوں میں کہ ہم جتنا کو اسلام اچھا لگتا ہے اتنا اپنا لیتے ہیں، جہاں اچھا نہیں لگتا وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ نیک لوگ، مردوں کی داڑیاں، خواتین برقعے پہنے ہوئے، یعنی صحیح حجاب کیا ہوا، لیکن جب شادی بیاہ کی باری آتی ہے پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ادخلوا فی السلم کافہ پر عمل نہیں ہوتا، وہاں رسم و رواج کے پیچھے پڑتے ہوئے خاندان کو خوش کرنے کے لیے سارے وہ کام کر لیے جاتے ہیں جو شریعت کے منافی، مثلا موسیقی، بینڈ باجے، تالیاں بجانا، ناچ گانا، بڑے بڑے اونچے ڈیک چلا لینا، یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہوتی۔ مذہبی لوگ، دیندار، تو پھر یہ ادخلوا فی السلم کافہ تو نہ ہوا، بلکہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، تو اس موقع پہ جا کے ان کی مذہب پن کو جانچا جاتا ہے کہ یہ لوگ کیا ہے، ان کے گھر میں تو دین نام کی چیز نظر نہیں آتی، بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت ہمیں اس قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، کہ اللہ ہمیں صحیح مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان بنی اسرائیل سے، ان یہودیوں سے پوچھئے تو صحیح ذرا، ہمیں انہیں کتنی نشانیاں دی ہیں، واضح نشانیاں دی ہیں، بڑی بڑے معجزات انہیں دکھائے، وہ نشانیاں دیکھ کر ان معجزات کو دیکھ کر یہ پھر بگڑ گئے ہیں۔ تو میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تبدیل کر دیتا ہے جب اس کے پاس آ جائے تو پھر کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والا ہے۔ یہ چیز کیوں پیدا ہوتی ہے بندے میں، جو اللہ کی نافرمانی پہ اتر جاتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 212 میں فرمایا، بیان کیا کہ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ، تو دنیا یہ تب پیدا ہوتا ہے جب بندے کے سامنے دنیا کی زندگی مزین کر کے پیش کی جائے، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے، بس یہ ہے کہ اگر سچی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ
اگلے لمحے میں نے زندہ نہیں رہنا، تو آپ خود بتائیے زندگی بدل نہ جائے ہماری، پتہ چل جائے صحیح مجھے اور آپ کو اگر یہ اطلاع مل جائے کہ 1 گھنٹے کے بعد ہم نے یہ دنیا چھوڑ جانی ہے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے 70 سال سے پہلے مرنا ہی نہیں، اتنا کامل یقین ہو چکا ہے جس کی بنا پہ انسان دنیا کے پیچھے لگ کے اپنے رب کے فرامین کو بھول جاتا ہے۔ یہ درست نہیں۔ تو اس بات سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا کہ اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان نعمتوں کی قدر کرو اور صحیح معنی میں اللہ کے بندے بنو۔ اسی لیے آیت نمبر 213 میں فرمایا کہ لوگ تو ایک ہی امت تھے، کان الناس امۃ واحدہ، ایک ہی تھے، کوئی شرک نہیں تھا ان کے اندر۔ جب نور علیہ السلام کے زمانہ میں شرک شروع ہوا تو پھر کیا ہے، اللہ نے اس کا رد کیا۔ باقی اللہ کے دین کو سمجھانے کے لیے، مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو انبیاء کی بعثت کا مقصد بیان کیا کہ وہ جنت کی بشارت دینے والے، جہنم سے ڈرانے والے تھے۔ پھر اللہ نے وحی نازل کی، کتاب و سنت کی صورت میں ہر نبی کے پاس وحی ہوتی تھی۔ جو پیغمبر کے کلمات ہوتے تھے وہ حدیث کہلاتی تھی، جو اللہ کی طرف سے آتے تھے وہ وحی الہی کہلاتی تھی۔ اس لیے تاکہ لوگوں کے مابین جب اختلاف پیدا ہو جائے تو اس وحی الہی کے ذریعے سے ان کے مابین صلح کروا دی جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 214 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کیوں سمجھ بیٹھے ہیں مسلمان، صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی نا، تو یاد کے لیے بھی ہے۔ یعنی قرآن مجید کی ہر آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی ہے، وہ میرے لیے بھی ہے، وہ آپ کے لیے بھی ہے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی۔ فرمایا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے بغیر تکلیفوں کے، بغیر آزمائش اور مصیبتوں کے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تمہارے پاس پہلے لوگوں کے واقعات نہیں آئے؟ تو فرمایا تم سے پہلے تو لوگ تھے جنہیں بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، ہلا کے رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ وقت کے پیغمبر نے کہا اور ایمان والوں نے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے مدد نازل کی، فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بڑی قریب ہے۔ یہاں حضرت خباب بن ارت کا واقعہ مت بھولیے، جو آپ کے پاس آئے تھے کہ یا رسول اللہ الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، کیوں نہیں اللہ سے مدد کا مطالبہ کرتے، اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا ان کو تو بڑا آزمایا گیا ہے۔ پھر خباب بن ارت کے جب کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا تو بتایا گیا کہ پہلے انبیاء جو تھے ان کے سروں کو 2 حصوں میں چیر دیا جاتا تھا، ان کے وجود کو، ان کے ماننے والوں کو مار دیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایمان سے ذرہ برابر بھی تذبذب کا شکار نہیں ہوئے۔ تو اس لیے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جتنی مرضی تکلیف ہے، قل الحق ولو کان مرا، حکمت کے ساتھ حق کو بیان کرنا یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ پھر اسے اگلی آیت میں خرچ کرنے کا تذکرہ کیا گیا، کہاں خرچ کرنا ہے؟ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کیا چیز خرچ کریں؟ تو فرمایا جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے بھلائی کے کاموں میں سے، وہ والدین کے لیے ہو یا قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، یا کوئی بھی تم بھلائی کا کام کرو گے، اللہ تعالیٰ اسے جان رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جو بھائی تم بھلائی کا کام کرو گے اللہ اسے جانتا ہے اور وہ تمہیں دکھایا جائے گا حشر کے میدان میں۔
پھر جہاد کا تذکرہ کیا کہ جہاد کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے دین کو دنیا میں نافذ کرنا، قائم رکھنا، اور وہ ممکن ہے کہ تمہیں برا لگے، اور جو چیز تمہیں بری لگے ممکن ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ تو دین کو غالب کرنا ہے۔ بسا اوقات انسان کو جہاد میں جانا اچھا نہیں لگتا کہ وہاں پر موت آ جائے گی، یہ ضروری نہیں ہے موت آئے۔ ساتھ میں بھی وقاص کو دیکھ لیں، ساری زندگی جہاد کی ہے، 4 پہ بھی فوت ہوئے، نہیں جہاد پہ ان کی موت نہیں آئی، شہادت نہیں ملی، لیکن 4 پہ بھی فوت ہوئے۔ تھوڑا جہاد کی ہے، جرنیل صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ جب جہاد کی باری آئے گی تو پھر بسا اوقات حرمت کے مہینوں کا تذکرہ ہوگا۔ یہود و نصارہ تو اس کی حرمت کو پامال کریں گے، تو کیا مسلمان مقابلہ نہیں کریں گے؟ اس لیے فرمایا یہ حرمت کے مہینوں میں لڑنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ میں بتا دیجئے اس میں لڑائی کرنا بہت سنگین جرم ہے، لیکن مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، نماز پڑھنے سے روکنا، اللہ دیبے کے موقع پہ روکا نہیں عمرہ کرنے دیں گے، اگلے سال آؤ بھائی، یہ ٹھیک ہے؟ پھر مکہ کے رہنے والوں کو مکہ سے حبشہ اور مدینہ کی طرف مجبور کر دیا نکلنے پر۔ تو اس لیے فرمایا کہ جہاد کی بات کرتے ہو کہ حرمت کے مہینے کی مسلمان پامالی کرتے ہیں، تو جب تم لڑو گے تو مسلمان اپنا دفاع نہیں کریں گے؟ اور جو تم نے اللہ رب العزت کے گھروں سے روکا ہوا ہے، مسجد حرام پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور لوگوں کو عبادت نہیں کرنے دیتے، پھر وہاں کے باشیوں کو وہاں سے نکال دیا صحابہ کرام کو، تو یہ تو ایک فتنہ ہے۔ فتنہ تو اس سے زیادہ سنگین ہے قتل سے۔ یار مسلمان جہاد کہتے ہوئے تو ماریں گے، تو تم نے جو فتنہ برپا کر رکھا ہے یہ تو قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کافر تو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ تم ان کے اپنے دین کو چھوڑ بیٹھو۔ فرمایا جو کہ پھر گیا، اگر اس کی موت آ گئی تو وہ کافر ہوگا، سارے اعمال دنیا میں اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، اور یہ جہنم میں ہوگا، ہمیشہ میں جہنم میں رہے گا۔ تو یہاں یاد رکھیے حرمت کے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ زمانے جاہلیت کے لوگ بھی اس میں بڑا لحاظ کیا کرتے تھے، لیکن حد درم لوگ نہیں باز آتے۔ تو 2 ہجری میں یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں 217 نمبر آیت، 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں فوج کا ایک دستہ جہاد کے لیے روانہ کیا تھا۔ انہوں نے کافروں کے ایک جتھے پر حملہ کر دیا، جس سے ان کا ایک آدمی مارا گیا اور بعض کو مال سمیت گرفتار کر کے لے آئے۔ واقعہ 2 رجب کو پیش آیا، کفار نے مسلمانوں کو تانا دیا، لو جی یہ ہے مسلمان جو حرمت کے مہینے کی حرمت کو پامال کر بیٹھے ہیں، جبکہ وہ بھی اس کا لحاظ کرتے تھے۔ تو اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ دیا تھا، لیکن مسلمان صحابہ کو مقابلے میں حساسن قتل نہیں کروایا۔ تو ساتھ یہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے مسلمانوں نے اگر غلطی کر لی ہے تو تم کون سا کوئی اچھا کام کرتے ہو کہ تم ان کو نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے، عبادت نہیں کرنے دیتے، یہ بھی تو جرم ہے نا، اس کو بھی تو سامنے رکھو۔ پھر اللہ رب العزت نے مہاجرین کا تذکرہ کیا جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، ان کے لیے اللہ نے بڑا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 219 میں شراب، جوے کا تذکرہ کیا گیا کہ ان دونوں عملوں میں گناہ بہت زیادہ ہے، اگرچہ لوگوں کو اس میں فائدے۔ ظاہر ہے جب جوا کھیلے گا کوئی ایک تو جیتے گا نا جی، 2 بندے کھیلیں گے ایک جیتے گا، 2 گروپ جو کھیلیں گے تو ایک تو جیتے گا، 2 پیسے تقسیم کر لیں گے۔ یہ نفع تو ہے وقتی طور پہ، لیکن اسی طرح شراب جو ہے اس کے بیچنے میں، اس کے منتقل کرنے میں کرایہ حاصل ہوتا ہے، بیچا جاتا ہے، اس سے پیسے ملتے ہیں، تو جو کچھ بھی ہو جائے۔ فرمایا ان دونوں کا
نفع ان کے گناہ سے سنگین ہے۔ روپیہ پیسہ تو آنی چیز ہے نا، آئے گا 10,000 روپیہ کھا لیا ختم ہوگا، لیکن اس کے بدلے میں جو شراب نوشی کی تھی یا جو جوا کھیل کے جیتے ہیں تو وہ جو گناہ ہے وہ تو جہنم کی صورت میں ملے گا، اس کا کیا کریں گے؟ اس لیے فرمایا کہ اس قسم کی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ لہذا شراب، اس کی تفسیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، کل مسکرین خمر و کل مسکرین حرام، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہر نشاور چیز کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ ہر نشاور حرام ہے، خواہ اس کو انگور کی شراب کہا جائے یا اسے کھجور کی کہا جائے یا کسی اور چیز سے بنائی جائے، جسے پینے سے انسان کا دماغ ماؤس ہو جائے وہ حرام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو شراب پینے کا رسیہ ہو چکا ہے، اگر وہ پیتا ہے اور اس کے منہ سے بدبو یا اس کے منہ سے گالم گلوچ نہیں نکلتا تب بھی وہ حرام ہے۔ بندہ کہ جی میں پیتا تو ہوں لیکن مجھے تو وہی بے ہوشی کے دورے نہیں پڑتے، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوتا ہوں، تب بھی وہ اس لائق نہیں کہ اس کو پروٹوکول دیا جائے، ذہن میں رکھ لیں، تب بھی لائق نہیں، شرابی آدمی اسے سزا دی جائے گی، نشہ آئے یا نہ آئے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے کے فوائد بھی بتلائے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی بتائے ہیں، کیونکہ یہ چیز تو آپ کو پتہ ہے نا کہ شراب کی حرمت یکلخت نہیں ہوئی، آہستہ آہستہ اس سے نفرت لائی گئی، اور پھر حضرت عمر بن خطاب یہی کہا کرتے تھے، اللہم بین لنا بیانا شافیہ، اللہ شراب کے بارے میں کوئی شافی کافی جواب چاہیے۔ بالآخر وقت آ گیا تو اللہ رب العزت نے پھر آیت نازل کی تھی کہ اب تم فعل انتم منتہون، اب باز آتے ہو، تم نے کہا اللہ ہم باز آ گئے، تو وہاں پر شراب کو بالکل حرام قرار دیا گیا۔ اس کے بعد یتیموں کا تذکرہ کیا کہ یتیموں کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کے مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ کاروبار میں لگا لینا چاہیے، ان کا حق سنبھالنا چاہیے۔ لیکن اگر ان کے پیسے کاروبار میں لگا کے ان کو لوٹنے کی کوشش کرے گا، واللہ یعلم المفسد من المصلح، آیت نمبر 220، تو میں اللہ رب العزت مصلحین میں سے مفسدین کو جانتا ہے، ساتھ برپا کرنے والے کون سے ہیں اور اچھا رویہ اختیار کرنے والے کون سے، سب کو اللہ جانتا ہے۔ تو خاص طور پہ یتیموں کے ساتھ اس کا تذکرہ اس لیے کیا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو چچے تائے مامے شامے جو بھی ہوتے ہیں وہ بچے کو پالتے ہیں، تو اس کی جائیداد ان کے پاس امانت ہے، اسے ضائع نہ کرے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ فرما دیا کہ یتیموں کا مال تجارت میں لگاؤ، اس میں اضافہ ہو، یہ نہ ہو کہ ان کا مال کرتے 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 اس کے بڑے ہونے تک سارے ہی کھا جاؤ، وہ کوجی ختم ہو گیا، یہ درست نہیں۔ پھر مومن مسلمان کو بتایا کہ تم نے نکاح کس سے کرنا ہے، اگرچہ مشرقہ عورت ہے، بھاتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، نکاح اس سے کرنے کی اجازت۔ اللہ اکبر۔ تو جتنی مرضی وہ عورت اچھی کیوں نہ ہو، اسی طرح اگر مسلمان عورت ہے، آزاد ہے، اور اس کو کوئی مرد پسند آ گیا لیکن وہ مشرک ہے، تو فرمایا ایسی صورت میں کسی غلام سے یا کسی لونڈی سے نکاح کر لینا بہتر ہے، یہ بہتر ہے، اگرچہ مشرکین مرد اور عورت کا حسن تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر طہارت کے مسائل شروع ہو گئے ہیں، آیت نمبر 222 سے پاکیزگی کے مسائل۔
اور ان مسائل پر میرے خیال میں اتنی زیادہ گفتگو کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ مسائل وہ مسائل ہیں جن کے بارے میں خواتین زیادہ بہتر جانتی. یسألونک عن المحیض، مینسز کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قل ہوا زن، بتا دیجئے کہ یہ صراحتاً گندگی ہے، کھلم کھلی گندگی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت حوا اور ان کی بیٹیوں کو اس مسئلے سے دوچار کیا ہے، تو ان مسائل کا جاننا بچیوں کے لیے، بڑوں کے لیے لازمی ہے. مسلمان خاتون کا حق بنتا ہے کہ دین کے ان مسائل کو اچھے طریقے سے پڑھے اور سیکھے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل کا معاشرہ ہی ایسا آ چکا ہے کہ شریعت کو سیکھنا تو دور کی بات ہے، شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کو بھی تیار نہیں ہے. بس ساری نہیں، الحمدللہ ایمان آج بھی لوگوں میں موجود ہے، لیکن کچھ بگڑے ہوئے لوگ ہوتے جو مذاق اڑاتے ہیں، شریعت کے احکامات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے آداب سکھائے کہ میاں بیوی تعلقات قائم کرنے ہو تو ایسی صورت میں ایک دوسرے سے پرہیز اختیار کریں، یہاں تک کہ حتی یطہرن. فاذا تطہرن کیا معنی؟ کہتے ہیں کہ پہلا جو ہے نا حتی یطہرن، اس سے مراد کیا ہے؟ پاک ہو جائیں. کیا معنی ہے؟ حیض کے ایام پورے ہو گئے ہیں، حیض آنا بند ہو گیا. فاذا تطہرن، اب تطہرن سے مراد کیا ہے؟ یہ باب تفعل ہے، اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. مراد کہ جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے. پہلے پاک ہونے سے مراد کیا؟ مینسز کے خون آنا بند ہو گیا. اور دوسری طہارت سے مراد کیا؟ تطہرنا، کہ اچھی طرح صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں. اس سے مراد غسل لیا جاتا ہے کہ وہ غسل کر لیں. غسل کرنے کے بعد پھر شوہر کے لیے لائق ہے کہ وہ اپنی ازواجی حیثیت سے ملاقات کرے. لیکن فآتوہن من حیث امرکم فأتوہن من حیث امرکم اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا ازواجی حیثیت سے زندگی گزارنے کے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہی زندگی گزارنی ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ایک تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہ اگر انسان سے کوئی زندگی میں گناہ ہو گیا تو اس کے اللہ سے معافی مانگے، اور پاکیزہ رہنے والوں کو اللہ پسند، صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. پھر آداب سکھائے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ خواتین جو ہیں تمہاری بیویاں، وہ تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہیں. تو اپنی کھیتی میں بندہ بے فکر ہو کے جاتا ہے، تو یہاں پر بھی مراد وہی آداب زندگی ہے کہ جہاں سے کھیتی میں دیکھیں بیج ڈالا جاتا ہے تو اس سے اناج حاصل ہوتا ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے آداب سکھائے ہیں، تو وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جہاں سے اولاد کا حصول ہوتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے دیگر ذرائع جو ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہوں. وقدموا لانفسکم کا معنی کیا ہے؟ کہ قدموا لانفسکم، جب ازدواجی حیثیت سے زندگی بسر کرتے ہو تو اس کے پیچھے حصول اولاد ہے. قدموا لانفسکم، پھر اپنے مستقبل کی تیاری کرو، آنے والی نسل کے لیے تم ملو. اللہ تعالیٰ بیٹا یا بیٹی عطا کرے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. یہ نہ ہو کہ اصل بنیادی مقصد جو ہے اولاد کا حصول، اس کو بھول جاؤ اور کسی اور مسائل میں پڑ جاؤ. اللہ سے ڈرو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم اللہ سے ملنے والے، ملاقات کرنے والے ہو. بشیر المومنین، ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ جو صحیح معنی میں مومن ہے جب اللہ سے ملیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، اللہ رب العزت سے ملیں گے تو وہ راضی ہو جائیں گے. اور جو بگڑے ہوئے ہوں گے، جو غلط حرکتوں میں پڑ جائیں گے، تو پھر وہ نہیں ہوں گے بلکہ ان کے چہرے تو مرجھائے ہوئے ہوں گے. اللہ معاف فرمائے. اس کے بعد قسموں کا تذکرہ کیا کہ قسم اٹھانا جائز ہے. قسم اٹھانا جائز ہے، اس کے آداب بھی موجود ہیں الحمدللہ. لیکن وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ.
ایسی قسم مت اٹھاؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تقوی اختیار نہیں کرو گے، لوگوں کے مابین صلح نہیں کرواؤ گے۔ یہ ہوتا ہے نا معاشرے میں، ہے تو جھگڑا لے کر آیا، جی ہمارا جھگڑا حل کر دو، او جی میں نے تو قسم اٹھا رکھی ہے تمہارے جھگڑے کو تو میں نے کبھی بھی حل نہیں کرنا، تمہارے مسئلے کو میں کبھی بھی نہیں لوں گا، میں نے قسم اٹھا رکھی ہے۔ میں قسم باطل ہے، چھوڑ دو ایسی قسم کو، کفارہ دو اور اس قسم سے جان چھڑاؤ۔ تو اس لیے نیک کام کرنے کے لیے، لوگوں کے مابین صلح کروانے کے لیے اپنی قسم کو آڑ مت بناؤ، نیکی بھی کرو، اللہ سے ڈرو بھی، اور لوگوں کے مابین صلح بھی کرو۔ اگر کسی شخص نے ایسی قسم اٹھا لی کہ میں کسی کے مابین صلح نہیں کرواؤں گا، تو پھر وہ کفارہ دے گا اپنی قسم کا اور صلح کروائیں، یہ آداب سکھائیں قسم کو پورا کرنا۔ ہاں لیکن جو لغویات ہیں، لغو قسمیں اٹھانا، بار بار جھوٹی قسمیں اٹھانا، فضول قسم کی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا اس قسم کا جو واقعتاً صدق دل سے اٹھائی گئی۔ اس کے بعد بیویوں کے ساتھ ایلا کرنے کا تذکرہ آ گیا۔ ایلا کا معنی بھی قسم اٹھانا ہے، لیکن یہ خاص قسم ہے۔ ایلا، شوہر کسی وجہ سے اپنی بیوی سے ناراض ہو جائے، پھر وہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ کتنا عرصہ نہیں آئے گا، اس کی ایک اللہ نے لمٹ بتا دی کہ 4 ماہ انتظار کر سکتا ہے عورت جو ہے۔ ہم نے قسم اٹھائی ہے کہ تمہارے قریب نہیں آؤں گا، پھر عورت 4 مہینے تک انتظار کر لے، 4 ماہ انتظار کرے، لیکن 4 ماہ سے زیادہ اسے ایلا کرنے کی اجازت نہیں۔ 2 سال تک وہ قسم اٹھا بیٹھا ہے کہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہے، یا ناراض ہو کے بیٹھ گیا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی اور صورت میں عورت کے پاس اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو خلا لے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی کو بیوی کے پاس 1 مہینے کے لیے نہیں جائے گا، تو 1 مہینہ گزرنے کے بعد پھر وہ اگر وہ آ جاتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کی ایک طلاق واقع ہو گئی۔ یہ بھی معاشرے میں بہت بڑی غلطی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح قسم اٹھائی تھی، میں تم سے بولوں گا نہیں، ہماری صلح ہو گئی، عدت کے اندر ہوئی ہے، عدت کے باہر ہوئی، تب بھی ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب جو معاملہ ہے نا، بگڑ بھی سکتا ہے، سنبھل بھی سکتا ہے۔ تو صحیح سچی بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں جس خاوند نے اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا رکھی ہے، اس کی لمٹ بتا دی، 4 ماہ سے زیادہ ناراضگی کے اظہار نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس نے قسم اٹھائی تھی تو یہ قسم طلاق نہیں بن جاتی۔ بیوی کو اس نے کہا میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ طلاق ہو جائے گی، طلاق نہیں ہوتی۔ یہ تو یہ خامد کے پاس اللہ نے اختیار دی ہے، اس کو طلاق نہیں کہتے، لہذا ایلا طلاق نہیں ہوتا۔ ہاں خامد اپنی بیوی کے پاس جا کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے 2 مہینے ناراضگی کا اظہار کیا، تم بھی اپنے موڈ میں بیٹھی رہی ہو، ٹھیک ہے، اگر تمہارا ارادہ نہیں ہے میرے ساتھ زندگی بسر کرنے کا، کہ تمہیں اختیار دے رہا ہوں کہ مشورہ کر لو اپنے والدین سے، تب بھی یہ اختیار ہوگا۔ اگر وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ ایک طلاق ہو جائے گی، کہتے ہیں کہ جدائی ہو جائے گی۔ لیکن راجع بات یہی ہے کہ اگر وہ خامد اس کو اختیار دیتا ہے، ایلا پورا ہونے کے بعد نیچے آتا ہے، اسے کہتا ہے جی آپ مشورہ کر لیں رہنا کہ نہیں رہنا، اگر وہ کہتی ہے جی میں کرتی ہوں مشورہ، تو یہ مشورہ کرتی، وہ کہتی ہے جی میں نے آپ کے ساتھ زندگی بسر کرنی، تو یہ طلاق نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر عدت کا تذکرہ آ گیا کہ متعلقہ عورت جو ہے وہ 3 قروء یعنی 3 حیض انتظار کرے۔ تو یہاں عدت کے مسائل آ گئے کہ متعلقہ عورتوں کی عدت کیا ہے۔ ایک تو سورۃ طلاق میں آئے گی نا عدت، وہ تو ہم وہاں پر پڑھیں گے۔ تو یہاں پر ہے کہ وہ عورت جسے شوہر نے طلاق دی،
اس کی عدت کیا ہے؟ ثلاثۃ قروء، 3 حیض ہے. یہ 3 حیض تب ہے تب 3 حیض ہے. اگر اس کا حیض بیماری کی وجہ سے نہیں آتا، بوڑھے پن کی وجہ سے نہیں آتا، یا بچی نابالغ ہے لیکن نکاح ہو چکا، خاوند نے طلاق دے دی، تو پھر کیا ہے؟ پھر 3 ماہ اس کی مدت ہے. اور اگر مینسز آتے ہیں تو پھر مینسز کا اعتبار کیا جائے گا. اور یہاں یہ بھی آداب سکھائے کہ یہ نہ ہو کہ عورت حاملہ اور وہ جھوٹ بولے. میں خاوند نے طلاق دے دی ہے تو 3 ماہ کے اندر اندر وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ خاوند رجوع نہ کرے اور وہ آگے نکاح کرنے کی کوشش مت کرے. اگر وہ حاملہ ہے وہ مت چھپائے. خاوند نے تو رجوع نہیں نہ کیا، عدت پوری ہوگی، تعلق ختم ہو گیا، وہ آگے نکاح نہ کرے کیونکہ اس کے بطن میں جو اولاد ہے اللہ اکبر. خاوند اگر صلح کرنا چاہتا ہے تو فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. صلح ہی بہتر ہے. اگر خاوند صلح کرنا چاہے تو اپنی بیوی کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے وہ رجوع کر لے. البتہ حقوق دونوں کے برابر ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. حقوق دونوں کے برابر ہیں. جس طرح عورت کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح مرد کے کچھ حقوق ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت معاویہ القشیری، امیر معاویہ نہیں، حضرت معاویہ القشیری رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارے ذمہ عورتوں کے کون سے حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا جو تو کھا وہ اس کو کھلا، جو تو لباس پہنے وہ تو پہنے، اسی طرح اپنی بیوی کو بھی لباس مہیا کر. اس کے چہرے پہ مت مارنا ہے، اسے گالی نہ دینا. اس لیے یہ آداب سکھا دیے، 3 چیزوں کو مروز خاطر رکھا جائے گا. اسی طرح بیوی کو بھی کچھ آداب سکھائے خاوند کے اعتبار سے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ روا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ جائز نہیں ہے. یہاں اجاگر کرتی نا کہ خاوند کے حقوق کی بھی پاسداری کرنی. اس کے بعد پھر دوبارہ فرمایا طلاق مرتانی، کہ رجی طلاق 2 بار ہے. کہ طلاقیں 2 ہی ہیں. کیا مانا؟ رجی 2 ہیں، تیسرے کے بعد تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے نا جی. اصل طلاقیں 2 ہیں، تیسری کے بعد تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. وہ تو عورت نے اپنے رحم کی خالی ہونے کے لیے عدت گزارنی ہے، اس کا اپنے شوہر کے ساتھ تو اب تعلق نہیں ہے. اس لیے فرمایا اگر خاوند نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے اور وہ طلاق ایسی دی جس کے بعد تعلق ختم ہو گیا، پھر اس سے حق مہر کی صورت میں جو کچھ دے رکھا ہے اس کا مطالبہ نہ کرے، اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، اس کی پامالی مت کرو. ہاں اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ آپس میں ہم زندگی نہیں گزار سکتے، اختلافات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو پھر فرمایا کہ حق حاصل ہے کہ الگ الگ ہو جاؤ، لیکن بغیر کسی سبب کے جدائیاں پیدا کر لینا، لڑائیاں کر لینا، یہ زیادہ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں لے لینا، چھوٹی چھوٹی بات پہ عورت کا خلع کا مطالبہ کر لینا، بہت ظلم ہے. تو اس لیے فرمایا کہ تل کا حدود اللہ، یہ بھی اللہ کی حدیں ہیں، ان کی پامالی درست نہیں. جو حدود اللہ کی پاسداری نہیں کرے گا، زیادتی کرے گا، لوگ تو ظالم ہیں. ہاں اگر اس نے طلاق ایسی دی ہے جس کے بعد رجوع کا حق حاصل نہیں، 3 طلاقیں پوری ہو گئی،
اب کے رجوع ختم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے نا جی. پہلی طلاق کے بعد رجوع جائز ہے، دوسری کے بعد رجوع جائز ہے، تیسری کے بعد تو ہے ہی نہیں. لیکن اگر کسی نے تیسری طلاق بھی دے دی اور اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا ہے؟ کہ جب تک یہ کسی دوسرے خامد سے، یعنی جب تک یہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہیں کر لیتی اور اس کے ساتھ زندگی بسر کرے اور وہ اپنے کسی وجہ سے طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے، پھر یہ اپنے پہلے خامد کے ساتھ نکاح کر سکتی. لیکن یہ عورت جب دوسرے سے نکاح کرے گی تو نکاح کو نکاح سمجھ کے کرے گی، پروگرام نہ ہو کہ پھر تم نے مجھے 6 دن 10 دن کے بعد طلاق دینی. یہ تو ظلم ہے، یہ گناہ ہے، یہ بدکاری ہے، اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا. ہاں وہ خامد فوت ہو جاتا ہے یا کسی وجہ سے وہ طلاق دے دیتا ہے تو فرمایا پھر کوئی حرج نہیں ہے. فَإِن طَلَّقَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا. تب بھی پھر ان میں تجدید نکاح ہوگا، دوبارہ نکاح ہوگا تو اس نکاح کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حدوں کی پامالی نہیں کریں گے، حقوق اللہ کی پاسداری کریں گے، پھر ان کے مابین صلح ہو. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حدیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قوم کے لیے بیان کر رہا ہے تاکہ وہ جان لائے. پھر فرمایا جب تم نے عورتوں کو طلاق دینی ہے تو اپنی عدت کو پہنچ جائے تو انہیں اچھے طریقے سے رکھ لو یا انہیں چھوڑ دو. یعنی اگر بندہ چلے نہیں تو اس کو اچھے انداز سے فارغ کر دے، نہ رجوع کرے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو طلاقوں کی لین لگ جاتی، طلاق 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 10 دفعہ بول دیتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں. اس کا کوئی حل؟ پھر مسلک اہل حدیث والوں کے پاس آتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں جواب دے دیں. جب طلاق دی تھی تب کتاب و سنت نظر نہیں آئی. اب لوگوں کو یہ آ گیا نا، مولویوں نے حلالے کا کہہ دیا کہ اب علماء نے کہہ دیا اب حلالہ ہوگا، تو پھر کتاب و سنت یاد آتا اور مسئلہ اہل حدیث والوں کے پاس آ جاتا. یہ طریقہ کا درست نہیں. اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل فرما رکھے ہیں انہیں سیکھنا چاہیے. ہم یہی پیٹتے ہیں جامعہ میں آنے والے ایسے نوجوانوں سے کہ جب تم نے نکاح کیا تھا وہ اکیلے گئے تھے؟ نہیں جی، ابو جی ساتھ گئے تھے، چچا ساتھ گئے تھے، تایا جی تھے، ماموں جی تھے، یہ تھے وہ تھے. تو بھائی جب تمہارا میاں بیوی کے ساتھ اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، تو اس جھگڑے میں تم نے طلاق جو دے دی ہے اس سے بہتر نہیں تھا کہ بڑوں کو شامل کرتا. یہ خاتون بری ہے، یہ خاتون بدتمیز ہے، میرے آگے بولتی ہے، میرے حقوق نہیں پورے کرتی، تب بھی تو کسی بڑوں کو لاؤ نا جن کو نکاح کے موقع پہ بلایا تھا. پھر یہ کٹھی 3 طلاقیں دے کے بعد میں پھر آ جاتے ہیں جی ہمارا مسئلہ حل کریں کہ کتاب و سنت کی روشنی. ممکن ہے طلاقوں کی نوبت نہ آتی لیکن پرواہ نہیں کی جاتی معاشرے میں. اس کے بعد آیت نمبر 232 میں فرمایا کہ اگر تم نے عورت کو طلاق دے دی ہے، عورتوں کو وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اس سے نہ روکو کہ اپنے خاندان سے نکاح کر. تو یہاں وہ مشہور واقعہ ماکل بن یسار کا ہے کہ جنہوں نے اپنی بہن کی شادی کروائی، کسی وجہ سے میاں بیوی کی نہ بنی تو دوسرے صحابی نے حضرت ماکل کی بہن کو طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہو گئی، وہ پھر آ گئے. ماکل بن یسار کی بہن کا بھی ارادہ تھا کہ میرا اسی کے ساتھ نکاح ہو جائے جس نے مجھے طلاق دی، اور وہ بھی چاہتا تھا کہ اسی کے ساتھ میرا نباہ ہو جائے. تو حضرت ماکل بن یسار کو غصہ آ گیا، کہا میں اپنی بہن کا تمہارے ساتھ نکاح کروں گا نہیں. تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو ماکل بن یسار نے سلنڈر کر دیا کہ ٹھیک ہے میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ کر دیتا ہوں. تو اس کو دین کہتے ہیں. نبی کی بات کیا جانے کے بعد اپنے سارے جھگڑے ختم کر. اللہ اکبر. اور ہمارے لیے مشرع راہ بن گئے کہ آج یہی وہ ایک روایت ہے جس کی بنا پہ وہ عورت جو طلاق رجی
جس کو دی گئی ہم رجوع کر سکتا تھا نہیں کیا، پھر عدت پوری ہوگی، اب وہ دوبارہ زندگی بسر کرنا چاہیں تو ان کے مابین نکاح دوبارہ کروایا جا سکتا ہے، لہذا ورثہ یا ولی کو روکنے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رضاعت کے مسائل بیان کیے ہیں کہ اگر میاں بیوی ہے، اصل میں طلاق کے مسائل آ رہے ہیں، یہ ہے طلاق کا مسئلہ ہے، یعنی میاں بیوی کی لڑائی ہوئی، خاوند نے طلاق دے دی، اب عورت چلی گئی اپنے گھر میں بچہ چھوڑ، بچے کو دودھ کون پلائے؟ فرمایا جس کا یہ بچہ ہے وہ جا چکی ہے، عدت پوری ہو گئی ہے، واقعہ طلاق ہو گئی ہے، اب یہ بچہ ہے، یہ دودھ پیتا ہے، کیا کرے؟ اس میں اسلام نے رخصت دی ہے ایسی صورت میں کہ تم اپنی سابقہ بیوی سے اپنے بچے کو دودھ پلوا سکتے، لیکن اسے لباس بھی مہیا کرنا پڑے گا، اس عورت کو اسے اس کی ضروریات زندگی دینی پڑے گی۔ سمجھے وہ ایک بچے کی ماں ہے، اس کے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، پلائے، وہ دودھ پلائے گی، لیکن اس پر وہ معاوضہ بھی لے سکتی ہے۔ اگر شوہر کا دل مطمئن ہے تو پھر اپنے بچے کے دودھ پلانے کا معاوضہ دے دے، ورنہ کسی اور سے دودھ پلا لے۔ لیکن پھر بھی یہ فرمایا کہ جو حقیقی ماں ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ محبت اور پیار زیادہ کرے گی اس ماں کے مقابلہ میں جو ایک روایتی ہے بچوں کو دودھ پلاتی، ماں کی ممتا ہے۔ اس لیے جھگڑوں کو سمیٹنا چاہیے، فرمایا اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ، لیکن اگر پتہ ہے کہ نہیں مسئلہ حل ہو سکتا، اختلافات رہیں گے، تو پھر دودھ نہ بھی پلائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں راضی، اور یہ اپنے بچے کو خود لے جائے، جیسے مرضی اس کی پرورش کرے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد متوفا عنہا زوجہا، وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا، جس کا شوہر فوت ہو چکا، اس کی عدت کا تذکرہ کیا کہ ایسی عورت کی عدت کیا ہے۔ جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، 4 ماہ 10 دن تک وہ انتظار کرے۔ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ 4 ماہ 10 دن جو عدت رکھی گئی ہے، اصل مقصد کیا ہے کہ اس کے رحم کا دیکھنا۔ نسب کو بچانا مقصود ہے کہ اگر خاوند نے چلا گیا، فوت ہو گیا، اب اس کی بیوی 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی، تاکہ اگر یہ حاملہ ہے تو اس کا حمل وضع ہو جائے، 4 ماہ 10 دن عدت گزارنے کے بعد آگے یہ نکاح کر سکتے۔ اسلام نے اجازت دی، اس سے پہلے نہیں۔ اللہ اکبر۔ جب عدت پوری ہو جائے تو پھر اسے اختیار حاصل ہے، اور ایسی صورت میں دوران عدت نکاح کا پیغام بھیجنا جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو متعلقہ عورت نا جو بیوہ عورت ہے اپنی عدت گزار رہی ہے، تو اشارے کنائے سے اس تک نکاح کا پیغام پہنچانا جائز ہے، لیکن نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے دوران عدت۔ نکاح کا پیغام پہنچایا جا سکتا، کسی طریقے سے اس کے والد تک یہ اطلاع دینا کہ بچی بیوہ ہو چکی ہے، ہم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جائز ہے، لیکن نکاح کرنے کی اجازت نہیں، نکاح ہوگا عدت پوری ہو جانے کے بعد۔ اس کے بعد اس عورت کا تذکرہ آ گیا آیت نمبر 236 میں کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، کہ وہ عورت جس کے ساتھ تم نے نکاح تو کیا لیکن کسی وجہ سے نکاح کا بندھن ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی، جبکہ عورت کو چھوا تک نہیں، خلوت صحیح علیحدگی بھی نہیں ہوئی تھی، چھوا بھی نہیں ہے، برات واپس آ گئی، لڑائی جھگڑا ہوا واپس آ گئی، اب کیا کرنا ہے؟ اس کی عدت کیا ہے؟
فرمایا وہ عورت جس کو چھوا نہیں ہے خامد نے وہ فوت ہو جائے، اچھا وہ عورت جس کو خامد نے چھوا نہیں ہے اور حق میں بھی مقرر نہیں کیا تھا تو فرمایا اسے کچھ نہ کچھ ضرور دو، حق میں مقرر نہیں کیا تھا کچھ نہ کچھ ضرور دو، الموسی قدر المقتری قدر، جو وسط والا ہے وہ اچھا حق میں دے دے، جو کمزور ہے وہ اپنی ہمت کے مطابق دے دے۔ فرمایا متاع بالمعروف، مناسب طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے، اور یہ حق المحسنین، مسلمان کا حق ہے۔ تو ایسی عورت کی عدت جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے جسے چھوا نہیں، جسے میں رکھی، جس عورت کو خاوند نے بحیثیت شوہر کے مس نہیں کیا، کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، تو اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے، اسی موقع پہ اس کا کسی اور کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی۔ اگر اس کا حق میں مقرر نہیں کیا تھا تو کچھ نہ کچھ دیں، اور اس سے اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 237 میں 36 کے بعد، کہ اگر تم نے عورت کو طلاق دی چھونے سے پہلے جبکہ تم نے اس کا حق میں مقرر کر رکھا تھا، یعنی حق میں 1,00,000 روپے مقرر کیا ہے لیکن کسی وجہ سے اختلاف ہوا، طلاق دے کے گھر واپس آ گئے، 1,00,000 میں سے 50,000 دے گا، فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، فرمایا پھر تمہیں اگرچہ نہیں چھوا، پہلی صورت میں کیا تھا کہ تم نے طلاق دی ہے لیکن حق میں مقرر نہیں کیا تھا تو پھر کچھ نہ کچھ ضرور دے دو، یہاں حق میں مقرر کیا ہے اور طلاق دے دی ہے چھونے سے پہلے، تو پھر کتنا دینا ہے؟ پھر نصف دینا پڑے گا، نصف چھوڑ دے، 1,00,000 روپے حق میں مقرر کیا ہے اور پتہ بھی ہے، پھر وہ 50,000 بھی دے گا، اوپر والے 50,000 نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اللہ یہ کہ لڑکی والے چھوڑ دیں کہ ہم نے حق مہر لینا ہی نہیں ہے آپ سے جناب، معاملہ ختم، وہ چھوڑ دیں کہ ہم نے نہیں لینا، تو پھر تو ٹھیک ہے، یا جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، لڑکی کا والد ہے، چچا ہے، تایا ہے، جو اس کے ولی بنے، وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہم نے بچی کا نکاح کرنا تھا آبادی کے لحاظ سے، تو آپ نے طلاق دے دی، ہمیں آپ کی رقم چاہیے نہیں، پھر ایک الگ مسئلہ ہے، پھر ضرورت نہیں ہے دینے کی۔ لیکن فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور آپس میں احسان کرنا مت بھولو، احسان کرو۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں لینا نہیں ہے، تو آپ بھی پوری دینے کی کوشش کریں کہ کوئی بات نہیں، ہماری بیٹیوں کی طرح بیٹی تھی، نہیں نباہ ہوا تو آپ یہ رقم۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نماز کی حفاظت کا حکم دیا، خاص طور پہ عصر کی نماز کا، کہ اللہ کے سامنے مطیع و فرما بردار ہو کے کھڑے ہو جاؤ، اور نماز کی اتنی اہمیت کو اجاگر کیا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نماز پڑھنی پڑے گی، معافی، حتیٰ کہ میدان جہاد میں بھی، جہاد کے میدان میں بھی نماز پڑھنی پڑے گی، ضائع نہیں کرنی، ضائع کرنے کی قطعی اجازت۔ اور عصر کی نماز کی حفاظت کا تو بہت زیادہ کہا نا، ہاں جس کی عصر کی نماز رہے گی اس کا سب کچھ برباد ہو گیا، سمجھنے کی بندہ کوشش کرے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ان عورتوں کا تذکرہ کیا جن کے شوہر فوت ہو جائیں، پیچھے بیویاں چھوڑ گئیں، تو ان کی بیویوں کے لیے 1 سال تک کی کیا ہے؟ وصیت ہے، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالا جائے۔ بعض علماء نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے کہ نہیں جی، جب خاوند نے طلاق دے دی ہے یا خاوند، بعض نے کہا کہ نہیں طلاق نہیں، بعض نے کہا خاوند فوت ہو گیا، بیوی چھوڑ گیا، تو وہ 1 سال تک خاوند کے گھر میں رہے گی،
ظاہر ہے یہ اس عورت کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے نا، یہ اسی عورت کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے عموماً جس کی اولاد نہ ہو، اور اگر اولاد چھوٹی ہے تو پھر ننہال لے جاتے ہیں، ننہال لے جاتے ہیں نا بچی کو، تو اسے 1 سال تک کے لیے کہتے ہیں گھر سے نہیں نکالا جائے. بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت جو 1 سال کی عدت کا تذکرہ ہے نا، یہ پچھلی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے جس میں 4 ماہ 10 دن کا تذکرہ. اس میں ہے کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے اسے گھر سے نہ نکالا جائے، بلکہ وہ پورا سال خاوند کے گھر میں گزارے گی. جبکہ اس لیے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ متوفا عنہا زوجها، جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. کہتے ہیں وہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہو چکا. تو بعض نے اسے منسوخ قرار دیا ہے کہ اس سے یہ منسوخ ہو چکی ہے. اور ویسے بھی اب اس کے لیے شریعت نے احکامات بتا دیے، 4 ماہ 10 دن وراثت بھی اس کی ہے، ہو جاتی ہے، وہ بھی ملے گی. تو بس اچھے طریقے سے مناسب انداز کے ساتھ پھر اتفاق فیصلہ کر کے اسے رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، ورنہ وہ اپنے والدین کے گھر چلی جائے. پھر متعلقات کے بارے میں فرمایا متعلقات متاع بالمعروف حق المتقین، متعلقہ عورت کو بھی فائدہ پہنچانا چاہیے نا. ہمارے ہاں یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ جو عورت طلاق یافتہ ہوتی ہے وہ اسی دن سامان اٹھاتی ہے اور اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی جاتی ہے، تو طلاق کا مسئلہ زیادہ بگڑ جاتا ہے. ہو جاتا ہے اگر خامن نے بیوی کو طلاق دے دی تو بیوی اپنے خامن کے گھر میں رہے، نہ کسی کو بتائے. معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی 2 طلاقیں ہو چکی ہوتی ہیں لیکن کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونے دیتے. میاں بیوی کو پتہ ہے، وہ گھر پھر بھی آباد رہتے ہیں. جو خامن نے طلاق دے دیا، سامان پھینک کے بچے چھوڑ کے اپنے ماں باپ کے گھر جاتی، ان کے پھر بیچ میں صلح بھی بڑی مشکل ہو جاتی. تو عورت کو اگر طلاق دی جائے تو اپنے خامن کے گھر کو چھوڑ کے مت جائے، پھر ہی تو جلدی صلح ہوگی. جلدی صلح تب بھی تو ہوگی وہ گھر آئے، دیکھے دفتر سے آیا ہے، بچے صاف ستھرے ہیں، گھر صاف ستھرا ہے، مشین لگی ہوئی ہے، خامن کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ میں نے اسے اذیت پہنچائی ہے، طلاق دے، میرا گھر اسے صاف ستھرا رکھا ہوا ہے، ایسی بیوی کہاں سے ملے گی مجھے. ان کے مابین صلح ہو جائے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر پہلے پارے کا دوسرے پارے کا آخر تک کی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا تذکرہ کیا جو ہزاروں کی تعداد میں نکلے موت سے ڈرتے ہوئے کہ موت نہ آ جائے. اللہ نے انہیں مار دیا، پھر اللہ نے زندہ کی. ان اللہ ذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. یہ کون سی امت تھی، کون سی قوم تھی، اس کی قرآن مجید میں کہیں وضاحت نہیں کی. یہ اتنا پتہ ہے کہ یہ قوم نکلی تھی لیکن دشمن کے حملے سے ڈرتی ہوئی نکلی تھی کہ مار نہ دیں، مر نہ جائیں ہیں. ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے لیکن دشمن سے ڈرتے ہوئے شہر چھوڑ کے بھاگے تو اللہ نے انہیں مار دی. پھر اللہ نے زندہ بھی کیا موت طاری کرنے کے بعد. تو لوگ کون سے تھے اس کی اللہ نے وضاحت نہیں. البتہ یہ سکھا دیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کہتے ہو اسے سننے والا ہے، جو کرتے ہو اسے دیکھ رہا. پھر قرضے کا تذکرہ کیا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العزت کے راستے میں اچھا قرضہ دے. اللہ کے راستے میں قرضہ دینا اس کا صلہ پھر اللہ نے دینا. تو قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ قرض حسن سے مراد خالص اللہ تعالیٰ کی رضا
اور ثواب و اجر و ثواب کے حصول کے لیے مال خرچ کرے جس میں ریاکاری کا عنصر بھی نہ ہو، اور جس کو قرضہ دیا ہے اس پر احسان کرنے کی نیت بھی نہ ہو۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، قرضہ دینا اس پر اثر بہت زیادہ ہے۔ جو آدمی کسی کو قرضہ حسنہ کے طور پہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر صدقہ کرنے کا اجر لکھ دیتا ہے، اس کا صدقہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے جب تک وہ اس کی رقم۔ اس کے بعد اگلا واقعہ بنی اسرائیل کا آ گیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا واقعہ ہے جب بنی اسرائیل کے لوگ ان پر ظلم و ستم ہوا کرتا تھا۔ ترک جہاد کی وجہ سے جب دشمنی نے قابو کر لیا تو انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا، اپنے نبی سے کہا تھا کہ ہمارا کوئی ایک بادشاہ ہونا چاہیے جس کے ساتھ مل کے ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کو بادشاہ مقرر کر دے پھر تم نکل دیا کو مارا گیا، ہمارے بچوں کو مارا گیا، اپنے گھروں سے نکالا گیا، ہم لڑیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ان پر قتال کو فرض کیا گیا پھر جناب جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں لالے پڑ گئے کہ یہ کا بنا، پھر ان کو اللہ رب العزت نے جو نبی دیا تھا ان کے پیغمبر نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا طالوت کو، جو جالوت کے مقابلے میں لڑائی کرے گا۔ انہوں نے کہا یہ طالوت کس طرح جناب بادشاہ بن گیا؟ کہا اس کے پاس تو جناب کچھ بھی نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسے علم سے نوازا ہے، اس کو قوت سے نوازا ہے، گویا کہ پھر جو جہاد کے سپہ سالار ہوتے ہیں ان کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، طاقتور ہونے چاہیے، علم کے اعتبار سے بھی، جسامت کے اعتبار سے بھی۔ باقی رہا جی بادشاہ تو اللہ جسے چاہے دے، تو میں اس سے کیا غرض ہے؟ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ ہمارے ملک میں آپ کو پتہ نا آج کل بڑی گالیاں دی جاتی ہیں، بادشاہ بنے پھرتے ہیں، فلاں ہے فلاں۔ یہ بادشاہ تو انبیاء بھی بنے تھے، داؤد علیہ السلام بھی تو بادشاہ تھے، حضرت سلیمان بھی بادشاہ تھے۔ تو یہ بادشاہ کو برا لفظ نہیں ہے، نیک اگر امام عادل ہو اس کی بادشاہ تو مثالی ہوگی، اس لیے اس طرح کے کہہ کے جملے گالیاں دینا مناسب نہیں۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے جس میں پھر ان کے پاس ایک تابوت تھا بنی اسرائیل کا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بعض انبیاء کی اس میں نشانیاں پڑی ہوئی تھیں، وہ اٹھا کے لے گئے تھے مخالفین۔ پھر انہوں نے جہاد کیا، وہ تابوت انہیں واپس ملا۔ جب جہاد پہ نکلے تو ان کے جو مقرر کیا گیا تھا بادشاہ، انہوں نے طے کر دیا کہ ہم نے جہاد پہ جانا تو صبر کرنا پڑے گا، تعداد ہماری تھوڑی ہے، گھبرانا نہیں ہے، اور اگر راستے میں نہر آئے گی تو آزمائش ہوگی، تھوڑا بہت پینا ہے، کٹ کر کے پانی نہیں پینا۔ لیکن اس میں کیا ہوا، جنہوں نے رج رج کے پیا پھر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، تھوڑے سے رہ گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو جہاد کرنے والے تھے ان میں سے صرف 313 رہ گئے، خالص 313، وہی باقی بچے تھے۔ پھر انہوں نے
اپنے کم ہونے کے باوجود یہ اپنے آپ کو تسلی دی یقین کے ساتھ، کم من فئۃ غلبت کثیرۃ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بس اوقات چھوٹی جماعت بڑے جتھوں کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، اور واقع ہوتی ہے۔ غزوہ بدر میں بھی دیکھیں، اور یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے جالوت کو تباہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اور طالوت کو فتح سے ہمکنار کیا۔ پھر جو طالوت تھے انہوں نے جس طرح کہا تھا کہ ہمت سے لڑنا ہے، جو بندہ جالوت کا خاتمہ کرے گا اس کو میں یہ انعامات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ہیں ہمت کرتے ہوئے جالوت کا خاتمہ کیا تھا۔ پھر حضرت طالوت جو تھے، جس پسلار تھے، بادشاہ تھے، انہوں نے پھر اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد کو دیا، ان سے پھر سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے، جیسا کہ اسرائیلی روایتوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو جب جالوت آیا سامنے اپنے لشکر کے ساتھ، تو لشکر بہت بڑا تھا اس کا، اور یہ تعداد میں تھوڑے تھے، تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ ہم نے لڑنا ہے، ہمیں ثابت قدم رکھنا ہے، صبر ہم پر نازل کر کہ ہم اکھڑ نہ جائیں، قدموں کو مضبوط کر دینا، اور کافروں کے خلاف ہماری مدد کرنا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں اللہ سے گریہ زاری کرتے ہوئے دعا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر آخر میں آیا اللہ کے حکم سے، پھر یعنی اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کے حکم سے انہوں نے تباہ کر دیا، لشکر دی، علم عطا کیا جو چاہا، اور ساتھ ساتھ یہ فرمان کے ساتھ اس طرح آمنے سامنے نہ کرے نا تو زمین میں تو فساد پھیل جائے۔ پھر فرمایا تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق وانک لمن، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جس کی ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل سے پھر تیسرے پارے کا آغاز کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔